نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین الہی آمین۔ سورۃ الحج 30 آیت تک کیا تھا، 31 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق ذلک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها إلی البیت العتیق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یکسو ہو کر، یہاں پیچھے بتایا گیا نا، بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا گویا وہ آسمان سے گر گیا اور اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے، ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مشرک کی روح اوپر جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، بدبودار کفن میں لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے، اور جب پہلے آسمان کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے، تو کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں، تو کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان خود اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے سب سے، یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اعلیٰ چیز جو میں نے بنائی ہے وہ انسان ہے۔ تو اگر اللہ کے سوا وہ کسی اور کے آگے جھکتا ہے تو ایک بلند تر مخلوق اپنے سے کم تر کے آگے جھک رہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے جو ایبسولیوٹ سوورینٹی جس کے ساتھ ہے اس کو چھوڑ کے، تو وہ کم تر پتھر کے بوتیا یہ، یا وہ اگر وہ رسولوں اور نبیوں کی بھی پرستش کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں، ان کو بھی نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توحید کی بلندیوں سے نیچے گر گیا اور کوئی مضبوط بنیاد اس کی نہ رہی. اب وہ لڑکتا ہی چلا جائے گا جہاں بھی جتنی بھی پستی میں وہ چلا جائے. اور دیکھیں جاندار انسان سے اس معاملے میں بہتر ہو جاتے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے. یہ شرک انسان کرتا ہے. اور وحدانیت کی پرواز بلندی کی طرف ہے اور شرک کا سفر پستی کی طرف ہے. یہاں سحیق کا لفظ آیا تو سحیق کا اصلی مطلب ہے پیسنا. کسی جگہ کو سحیق اس صورت میں کہیں گے جب کہ وہ اتنی زیادہ گہری ہو کہ جو چیز اس میں گرے وہ پاش پاش ہو جائے. یہاں فکر اور اخلاق کی پستی کو اس گہرے کھڈ سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں گر کر آدمی کے پرزے ہو جاتا ہے آدمی. اور یہ ہے اصل معاملہ. اور جو اللہ کی مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے. اللہ کے شاعر کے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، اسلام، اس کے احکامات، اس کے قوانین. تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے خودی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے. پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. عتیق قربانی کے جانور پر سواری کرنا اور استعمال کرنا اس کو بہت برا سمجھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ کی مہار تھامے پیدل چلا جا رہا ہے اور سخت تکلیف میں ہے. آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا. اس نے کہا یہ قربانی کا اونٹ ہے. آپ نے فرمایا ارے سوار ہو جا. تو یہ اس طرح کی ان کی عادات تھیں کہ وہ نہ ان کا دودھ پیتے تھے، نہ ان کا گوشت کھاتے تھے، نہ ان پر سوار ہوتے تھے، نہ اپنا سامان رکھتے تھے. تو یہ غلط ان میں ایک چیز رائج تھی. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. تو منسک آیا نا، منسکن. تو یہ قربانی کے جو طور طریقے ہیں وہ بھی منسک کہلاتے ہیں. حج کے جو افعال ہیں وہ بھی مناسک حج کہلاتے ہیں. اور عبادت کے لیے بھی یہ نسک کا لفظ آیا ہے. اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، اسی کے تم مطیع فرمان بنو. اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ رویہ اختیار کرنے والے کو. مخبت خبطہ ہوتا ہے آگ کا بجھ جانا. تو ان کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ مخبت یعنی اللہ کا تقوی رکھنے والوں کی خصوصیات کیا بتائی گئی ہیں کہ وہ ایک تو ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں گداز رہتے ہیں. اب یہ ڈرنا بھی اللہ سے کیا ڈرنا، اللہ تو محبت کرتا ہے انسانوں سے. ہاں اس کی ناراضگی کا ڈر. اور وہ صبر کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہ وجلت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت اور کبریائی کے لیے دل میں پیدا ہوتا ہے، ڈرنے کے لیے نہیں ہوتا. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. اب بدن آیا تو یہ بدنا کی جمع ہے. موٹے تازے جانوروں کو کہتے تھے، پھر یہ اونٹوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا. اونٹ کی قربانی کھڑے کر کے کی جاتی ہے، اس کا ایک بایاں پاؤں باندھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کی گردن پر نیزے سے مارا جاتا ہے، پھر خون نکل آتا ہے اور جب وہ خون نکلنے سے وہ بیٹھ جاتا ہے زمین پر تو پھر اس کو باقی اس کا جو ذبح وغیرہ کر کے پھر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے. تو اس کو یہ طریقہ ہے ذبح کرنے کا. اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے. اور یہ اس لیے بھی ان کے لیے کہا گیا کہ وہ اونٹ کی قربانی نہیں کرتے تھے. وہ اونٹ کو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ان کو موافق نہیں تھا،
تو انہوں نے پھر اس کو حرام قرار دے دیا، اور یہودی اس چیز کو بہت برا سمجھتے تھے، تو اس لیے خاص طور پہ ان کا ذکر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے حج فرمایا تھا تو اس میں آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اور ان میں سے 67 آپ نے اور 23 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہر ایک اونٹ کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہانڈی میں ڈالا جائے، یعنی ساری جو قربانی کی ہے اس کا ایک ایک ٹکڑا ضرور اس میں ڈالا جائے، اور پھر آپ نے اس کو تناول فرمایا تھا۔ بدن ان اونٹوں کو بھی کہا جاتا ہے جو قربانی کے لیے نامزد کر دیے جائیں، اور صافایا تو صف بستہ ان کو کھڑا کرنا، ان کی خشیت، اور یعنی یہ ان کا ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ قیام کر رہے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ رکوع اور سجود کرتے ہیں، کہ پہلو کے بل گرے تو سجدہ کرتا ہے، اور پھر ان کو کھانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا اور فائدہ اٹھانا وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، تو اس کو کہا گیا کہ یہ تم ان کو بھی دو جو ضرورت مند ہیں، جو مانگتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی کھلاؤ۔ اور ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے خدمت پر لگا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ ان کا خون، مگر تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ تو تقویٰ پہنچتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ تو اس میں یہ خون اور گوشت تو اللہ کا نہیں پہنچتا، لیکن یہ تقویٰ جو ہے یہ انسان کا کہ وہ اپنا مال قربان کرتا ہے، یہ اللہ قبول کرتا ہے، اور یہ قربانی کے جانور پل صراط پہ گزرنے میں مدد دیں گے۔ یہ اللہ نے کیا حساب رکھا ہوا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہاں یہ مدد دیں گے۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ دیکھیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کی، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی، یعنی وہ قربانی قبول نہیں ہوتی، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی قبول ہو گئی، پوری ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ اپنا لیا۔ تو جو اس طرح عمل کریں گے تو خوشخبری دے دو ان لوگوں کو۔ یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں کیا کہا کہ مشرکین کے غلبہ اور قوت کو اہل ایمان سے ہٹا دیا گیا۔ مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے، یعنی فتح مکہ کی بشارت بھی ہے اس میں، اور اللہ کسی خائن کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو کافر نعمت ہے وہ خائن ہے، وہ ہر اس امانت میں خیانت کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے سپرد کی ہے، اور ہر اس نعمت کا جواب ناشکری اور کفران نعمت سے دے رہا ہے، نمک حرامی سے دے رہا ہے جو اللہ نے اس کو بخشی ہیں۔ لہٰذا اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے والے حق پرستوں کی تائید کرتا ہے۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب یہ دیکھیں مکہ میں اجازت نہیں دی گئی تھی، مکہ میں 13 سال اجازت ہاتھ اٹھانے کی نہیں تھی، یہی کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لیکن یہاں اب یہ نہیں کہا جنگ کرو، یہاں اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے، اس میں صرف اجازت دی گئی تھی، اور سورۃ البقرہ میں پھر جنگ کا حکم دیا گیا۔ پھر سورۃ البقرہ میں ایسی آیات آئیں کہ جن میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ 244 آیت سورۃ البقرہ کی، جنگ کرو اللہ کی راہ میں جس طرح کہ اس نے کہا ہے۔ تو یہاں صرف اجازت دی گئی، صرف۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، اللہ یقیناً ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق بے دخل کیے گئے صرف اس قصور پر ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ
لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں، گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ تو اس میں یہ کیا بتایا گیا، یہ اب 4 لفظ آئے ہیں۔ سوامع، سومیہ کی جمع ہے، یہ راہبوں کی عبادت گاہیں اور چھوٹے گرجے ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد بیعن جو ہے وہ بیعتن کی جمع ہے، یہ عیسائیوں کے کنیسے تھے۔ اس کے بعد صلواتن، یہ صلات کی جمع ہے، یہ یہودی عبادت خانے۔ اور اس کے بعد مساجد مسلمانوں کی۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے کسی ایک گروہ یا قوم کو دائمی اقتدار کا پٹا نہیں دیا کہ وہ مستقل اس پہ قابض رہے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا رہتا ہے۔ ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو پٹا مل گیا ہوتا تو قلعے اور قصر اور ایوان اور صنعت و تجارت کے مرکز بھی تباہ کر دیے جاتے اور تمام عبادت گاہیں بھی ان کی دست برد سے محفوظ نہ رہتی۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اقتدار دے دیں کہ یہ مومنین کے بارے میں ہے، مخبتین کے بارے میں، کہ اگر اللہ ان کو عروج دے گا تو وہ یہ سارے کام کریں گے۔ اور خلفائے راشدین نے، اس سے پہلے صحابہ اکرام نے اور پھر خلفائے راشدین نے یہ سب کام کر کے دکھائے۔ اور حضرت عمر کے دور میں تو اتنی زیادہ فتوحات ہوئی تھیں کہ لگتا تھا پوری دنیا ہی کو فتح کر لیں گے۔ اے نبی، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے قوم عاد، ثمود، نوح اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین جھٹلائے جا چکے، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا کسی طرح بھی وہ سیدھے راستے پہ نہ آئے تو پھر عذاب آتا ہے، ورنہ جو لوگ سمجھ جاتے ہیں ان پہ عذاب نہیں آتے۔ دیکھ لو میری سزا کیسی تھی، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا، وہ اپنی چھتوں پر اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی الٹی پڑی ہیں ان کی بستیاں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی محل کھنڈر بنے پڑے ہیں، کیا یہ لوگ ان میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کی آنکھیں سننے والی ہوتی؟ حقیقت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي في الصدور۔ یعنی ان کے روشنی جو ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، زبان بھی کام کر رہی ہے، دل بھی ہیں، لیکن جو ان کے اندر روشنی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ زمین کی عمر کا اندازہ 6 بلین سال لگایا گیا کہ یہ چلے پھرے نہیں زمین میں، تو یہ دیکھتے کہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لوہے کے جوتے بناؤ اور لوہے کا عصا بنا لو اور ہاتھ میں پکڑ لو، اور اللہ کی زمین میں اتنا چلو پھرو کہ تمہارے آہنی جوتے گھس جائیں اور آہنی عصا ٹوٹ جائے۔ اسے ابن ابی حاتم نے بیان کیا۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 برس کا ہے، یعنی ہمارے 1000 برس اور کے جو دن ہیں وہ ایک دن کے برابر ہیں۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو لوٹ کے آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ اے رسول کہہ دو لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہے، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ خود گھڑ لیا ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کے پاس یہودی غلام آتے ہیں، ان کے پاس قصہ گوئی کے قصے پڑے ہوئے ہیں،
وہاں سے لے لیا انہوں نے میٹیریل، اور ان کے پاس جو الہامی کتابیں ہیں پہلی ان میں سے انہوں نے جمع کر کے تو یہ کہتے ہیں میرے اوپر وہی آتی ہے۔ یہ کہا گیا اے رسول تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو۔ کیا معاملہ؟ جب اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور یہ تمنا کی تو تمنا تلاوت کی یعنی تلاوت کرنے کی خواہش کرنا، کہ جب نبی تلاوت فرماتے تو شیطان سننے والوں کے دل میں وسوسے ڈالتا اور شکوک و شبہات پیدا کرتا کہ اسلام کیسا قانون ہے، یہ کہتے ہیں کہ جس کو یہ خود چھریوں سے کاٹتے ہیں وہ حلال ہے، اور جسے اللہ طبی موت دے وہ حرام ہے، یہ کیسا عجیب سا دین ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو کیا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ ان کی بھی پرستش کی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کتنے انداز اپنائے کہ آپ تبلیغ نہ کر سکیں۔ نضر بن حارث گانے بجانے والی، ڈانس کرنے والی عورتیں لے آیا، اور پھر قصہ گوئی والوں کو جمع کر لیا، پھر سرداران قریش نے ایکا کر لیا کہ جب یہ تبلیغ کریں گے تو ہم ان کے پاس بیٹھ کے تو بے ہنگم سا شور مچائیں گے، اور بچوں کو کہا کہ وہ تالیاں اور سیٹیاں بجائیں۔ تو اس طرح کے یہ کام کہ پھر بھی یہ نہ کر سکے جو یہ کرنا چاہتے تھے۔ یعنی اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے، اور اس کی حکمت ہے کہ وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، وہ تمہیں ایک دم نہیں پکڑ رہا، تو یہ اس کا احسان ہے۔ اور وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے۔ یعنی آپ سے اناد کیا تھا؟ یہودی کہتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، تو عیسائیوں کا بھی یہی رونا تھا۔ اور کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم تو ہیں ہی اپنے بابا کے دین پہ، آپ ہمیں کیا دین سکھانے آئے ہو، ہم تو حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں، ہم تو کوئی ایسا غلط کام کر نہیں رہے، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، تو ہمارا تو اللہ نے ہمیں بڑا درجہ دیا ہوا ہے۔ اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ یا عقیم کا لفظ، یومن عقیم، جس دن ہر تدبیر الٹی پڑ جائے گی۔ بانچ عورت کو عقیمہ کہتے ہیں۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، کہ جب عاد کی طرف ہم نے ایک بانچ ہوا بھیج دی۔ سورۃ الذاریات کی 41 آیت ہے یہ۔ تو دن کو بانچ کہنے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ وہ ایسا منحوس ہے کہ اس میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی، سب چیزیں الٹی پڑیں گی، اور دوسرا جس دن میں کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو جائے، جیسے قوم نوح جو تھی اس کو ڈبویا گیا تو وہ ان کے لیے بانچ دن تھا، عقیم دن تھا۔ اسی طرح جب آل فرعون کو ڈبویا گیا تو وہ بھی ان کے لیے بانچ دن تھا، عقیم دن تھا۔ اور اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ جنتوں میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یعنی اگر وہ طبی موت بھی مریں گے تو ان کا اجر ان کے لیے ثابت رہے گا۔ تو ہجرت کا اللہ نے بہت اجر رکھا ہوا ہے، اسلام لانے کا بہت اجر ہے، حج کا بہت اجر ہے۔ تو ان 3 دنوں میں اتنے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ شیطان سر میں خاک ڈال کے روتا ہے۔ اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہتر رزاق ہے، بہترین رزاق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ علیم
وہ جانتا ہے کہ ہجرت کرنے والوں کو کن مصیبتوں اور شدائد سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق وہ بدلہ دے گا۔ اور حلیم کہ وہ بہت زیادہ بردبار ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ظالموں کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسے اس کے ساتھ کیا گیا یا پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ تو یہاں آیا عوقبہ اور عاقبہ کا لفظ، تو عقوبت اس سزا کو کہتے ہیں جو کسی فعل کی جزا ہو، یعنی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے تو اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق حاصل ہے۔ یہ اس لیے کہ رات دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے، علی الکبیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اب یہاں لطیف اور خبیر کا مطلب سمجھ لیں کہ لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کون جان سکتا ہے کہ ان میں سے کون ابراہیم بنے گا جو 3/4 دنیا کا روحانی پیشوا ہوگا، اور کون چنگیز بنے گا جو ایشیا اور یورپ کو تہو بالا کر دے گا۔ خوردبین جب ایجاد ہوئی تو کون تصور کر سکتا تھا کہ یہ بات ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک پہنچے گی، اور جب کولمبس سفر کو نکل رہا تھا تو کسے معلوم تھا کہ یہ امریکہ دریافت کرنے جا رہا ہے؟ یعنی اللہ کی باتوں کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ بے شک وہی غنی اور حمید ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گرتا۔ آپ دیکھیں کشتی چلنے میں کتنی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے پانی جو لکڑی کو نیچے ڈبوتا نہیں ہے، وہ لکڑی اس کے اوپر تیرتی ہے۔ اب تو خیر دوسرے جہاز بھی اوپر تیر رہے ہیں، ٹیکنیک انہوں نے اتنی یعنی ہائی ٹیک لوگ ہو گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر پانی کو حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے اپنے حساب میں رہنا ہے، ورنہ پانی جو ہے سطح سمندر سے نکل کے تو پوری دنیا میں پھیل جائے اور ہر چیز پانی پانی ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ نے اس کو باندھا ہوا ہے۔ پھر اس نے ہواؤں کو باندھا ہوا ہے۔ پھر پہلے بادبان ایسے بنائے جاتے تھے جو مخالف ہوا کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی حکمت سے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ موت دیتا ہے، تمہیں پھر وہ زندگی دے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، کفور، ناشکرا۔ ہر امت کے لیے ایک طریقے عبادت ہم نے مقرر کیا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک نظام عبادت مقرر کیا، منسک، شریعت کا ظاہری ڈھانچہ، عبادت کے مناسک اور قواعد اور ضوابط، اور پھر اس کے مقابلے میں اس میں حج کے طریقے اور مناسک بھی آئیں گے۔ اس کے مقابلے میں طریقت ہے، یہ باطنی کیفیات کہ انسان کا دل کتنا ایمان سے لبریز ہے، اس کی باطنی کیفیت کیا ہے، اس میں ولایت کتنی ہے، اور یہ چیز اسے اللہ سے جوڑنے کا سبب بنتی ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ پس اے رسول، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے؟ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ کون سی کتاب؟ لوح محفوظ، الکتاب، اور اسے کتاب مکنون بھی کہا گیا اور لوح محفوظ بھی کہا گیا۔ اللہ نے ہر ایک کا ریکارڈ لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے۔
زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیریں لوح محفوظ میں درج کر دی گئی تھیں، اور ہمارے اعمال نامے بھی اس میں موجود ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے ٹیلی کر کے دکھائیں گے، یہ دیکھو مجھے پتا تھا تم یہی کر کے آؤ گے، وہ پہلے سے یہ اس میں محفوظ ہیں۔ اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، یعنی سند نازل کی، نہ کوئی نقلی ثبوت ہے، سند ہے۔ نقلی کیا کہ کوئی کسی کتاب میں نہیں آیا ہوا کہ میرے بجائے تم یہ ان کو مورتیاں بنا لینا اور ان کی پرستش کرنا، یا کسی رسول کو بنا لینا میری جگہ پر، یہ کسی کتاب میں نہیں آیا ہوا۔ نہ عقلی کوئی سند ہے۔ عقلی سند کیوں نہیں ہے کہ کیا انسان اگر سوچے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ میں ایک پتھر کی مورتی کو سجدہ کروں، یا میں گائے کو سجدہ کروں، یا میں اللہ کے بندے جو رسول ہیں ان کو سجدہ کروں، یا میں اللہ کے بندے جو فرشتے ہیں میں ان کو سجدہ کروں؟ تو عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، کوئی عقلی جو ہے سند نہیں ہے۔ اور کوئی آفاقی کہ کوئی کائنات کا نظام کیا بتا رہا ہے کہ ڈھیر سارے معبود ہیں، یہ بت بھی ہیں اور یہ گائے بھی ہے جو دنیا چلا رہی ہے، ایسا تو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ تو اتنا ایمیکیبلی ہر چیز چل رہی ہے، اتنا سمیٹریکل ہے سب کچھ کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ کسی اور کا دخل ہے بھی اس میں۔ پھر انسان کا نفس اپنا کہ ہم وعدہ الست کر کے آئے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ ہماری رگوں میں ہے، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ تو کوئی ثبوت تو ہے ہی نہیں اس چیز کا۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو ان کو ہماری آیات سنا رہے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں گے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کے دل بڑے گھٹ جاتے تھے، خوش نہیں ہوتے تھے، لیکن جب ساتھ ان کے بتوں کا ذکر کیا جاتا تھا تو بڑے کھل جاتے تھے اور بڑے نہال ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان کی سرشت تھی۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ چھڑانے کی قدرت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ اپنے بتوں کے آگے حلبے مانڈے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو اس کی خوشبو جاتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہمارے رزق میں بڑی ہی برکت ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ان کی خود ساختہ باتیں۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور ان سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ہیں جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور اور مانگنے والا بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا ہم نے اللہ کی قدر پہچانی ہوئی ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکیں کہ ہم اپنے رب کی کتنی قدر پہچانتے ہیں۔ ہمیں یعنی اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اگر ہم اپنا سر سجدے میں رکھیں تو وہ بھی ناکافی ہوگا کہ شکرانے کے طور پہ، لیکن ہم بھی کوئی اپنے رب کی شان جو ہے اس کو ماننے اور بڑھانے والے نہیں ہیں۔ ہم شکر نہیں کرتے ہیں، ہمارے اندر ناشکری موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہی قوت اور عزت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح تخلیق کرنا چاہتا ہے، اور اگر کسی میں واقعی قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھا دے۔ ایک ذرہ کیا ہے؟ چیونٹی کا انڈا ہے، اتنی چھوٹی چیز ہے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں میں بیان کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے
احکامات کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے رسول ملک کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی حضرت جبرائیل، وہ بھی پیغامبر ہیں لیکن وہ ملک ہیں. اللہ تعالیٰ سے رسول ملک کی طرف، رسول ملک سے رسول بشر کی طرف، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 2 3 چوتھی کڑی کیا ہے کہ رسول بشر سے امت کی طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحجۃ الوداع میں یہ کام اپنی امت کے کاندھوں پہ ڈال کے گئے ہیں کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو بتائیں. تو یہ مطلب نہیں تھا کہ جو حج کرنے نہیں آئے تو گھر جا کے باقیوں کو بتا دیں، کہ جس دور کے جو حاضر ہیں وہ غائب کو بتاتے جائیں، یعنی ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، یہ پیغام پہنچتا چلا جائے اور قیامت تک یہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. یعنی فرشتوں اور انسانوں کی گزشتہ اور آئندہ حالتوں کا اسے پتہ ہے، جو گزر چکی ہیں اس کا بھی پتہ ہے، جو سامنے ہیں ان کا بھی پتہ ہے، جو آگے آنے والی ہیں ان کا بھی پتہ ہے. سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہ آیت سجدہ ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین ومن قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا اور قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ ہمیں مسلمان بنا، اور تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ رہو. بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار. اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیے بتایا گیا کہ وہ انہوں نے، یہی وہ شخص تھے کہ جن کی بزرگی پر یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرکین عرب اور سابی سب متفق تھے. اور حضرت ابراہیم ہی وہ شخص تھے کہ یہودیت، عیسائیت اور سابیت ان کے بعد وجود میں آئی. تو حضرت ابراہیم کے لیے کیا آتا ہے؟ وما کان من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تم نے یہ سارے مذاہب جو ہیں یہ اس کے بعد بنائے ہیں. وہ تو اللہ کا یکسو بندہ تھا، حنیف تھا وہ تو. اور یعنی شروع سے ہی یعنی جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں ان کا نام شروع سے ہی مسلم رکھا گیا ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی خوبی بیان کی گئی کہ ہر امت کے لوگ ان کو اپنا بابا کہتے تھے. یہودی بھی، عیسائی بھی، کفار مکہ بھی، سب ان کو اپنا بابا سمجھتے تھے. اور ملت حق کے ماننے والے پہلے بھی نوحی، ابراہیمی، موسوی، مسیحی وغیرہ نہیں کہلاتے تھے، بلکہ ان کا نام اللہ نے مسلم ہی رکھا تھا. حضرت واصلہ بن اسقا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمام بنی اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ میں سے قریش کا، قریش میں سے بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا. اسے مسلم اور مطری میں بیان کیا گیا. حضرت انس سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، جسے احمد نسائی اور الحاکم میں بیان کیا گیا۔ یہاں آیا نا کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ستون ہیں ہمارے دین کا۔ اگلی صورت المؤمنون۔ حضرت عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کانوں میں شہد کی مکھیوں کی سی آواز آتی تھی۔ جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ پر اس وقت 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا عمل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور یہ سورۃ المؤمنون کی 10 آیات ہیں شروع کی۔ اسے ابن کثیر میں بیان کیا گیا۔ خورشید جہاں تاب کی ذات تیرے شرر سے، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر سے، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی خبر دیکھ، تو لاکھ سمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ۔ اسے علامہ اقبال نے بیان کیا۔ تو یہ جو سورۃ المؤمنون ہے، حالانکہ مؤمنون کا لفظ تو بہت سی صورتوں میں آیا، لیکن یہ پہلی ہی آیت اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس کا 23واں نمبر ہے مصحف کے اعتبار سے، یعنی قرآن میں اس سورت کا 23واں نمبر ہے، اور اس کی نزولی ترتیب 74 ہے۔ اور اس سورت کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے۔ دور متوسط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 نبوی سے 10 نبوی تک وہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یقیناً فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ فلاح ہر مراد حاصل ہو جانا، ہر تکلیف دور ہو جانا۔ فلاح کامل دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتی، آخرت میں اللہ کے فضل سے نصیب ہوگی۔ ایسی کامیابی جو انسان کے سوچ سے اور اس کی جو خواہش اور اس کی سوچ اور اس کے اندازے سے بہت زیادہ ہو، اس کو فلاح کا فلاحن کسان کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اتباع رسول، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے اتباع کی ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ تو وہ فلاح پا گئے۔ تو خشوع جو ہے، خشوع کو
یعنی یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کی بہت ہی ڈیٹیل ہے. اصلی میں نے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز کرنا، اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حیثیت سے بھی. دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور اس کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو جائے، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو اس کا سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور اس کے آثار اس پر، یعنی اس خشیت کے آثار نظر آئیں. نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے، اور یہی نماز کی اصل روح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا. یعنی دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ لغویات سے دور رہتے ہیں، کہ جس کے اندر خشوع ہوگا تو وہ لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فضول باتوں سے دور رہے گا، اور وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزگی، نشو و نما، صرف مال تک محدود نہیں، تزکیہ نفس، تزکیہ اخلاق، تزکیہ زندگی، تزکیہ اعمال و کردار، ہر چیز کو صاف کرنا. صرف زکوٰۃ دینا اس کا مطلب نہیں ہے. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک میں ہوں. یعنی وہ قابل ملامت نہیں. اس وقت لونڈیوں کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ رکھنے کی اجازت تھی، لیکن اب یہ لونڈیوں کا زمانہ اب نہیں ہے. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب حضرت عثمان کسی غلام کو آزاد نہ کرتے ہوں. بہت سے گناہوں کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنا رکھا گیا تاکہ یہ رسم جو ہے یہ ختم ہو جائے. یہ ختم تو اس دور میں نہ ہوئی لیکن بہت کم ضرور ہو گئی تھی. اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ایک پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک قسم پائی جاتی ہے. اور جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب کسی سے بات کرے تو گالی گلوچوں تک آ جائے. یعنی یہ اس کے اخلاق کے زوال کی حد بتائی گئی. اور پھر آیا کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. پہلے آیا کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اب آیا کہ حفاظت کرتے ہیں. تو فلسفہ دین کے پہلو سے نماز اور زکوٰۃ ایمان کے 2 بازو ہیں، اور ان دونوں کے درمیان قدر مشترک اللہ کی شکر گزاری ہے. یہی شکر گزاری کا جذبہ بندے کو نماز پر ابھارتا ہے جو تمام تر شکر ہے، اور یہی شکر گزاری کا جذبہ اللہ کی راہ میں انفاق اور قربانی پر ابھارتا ہے. زکوٰۃ نماز کا ہی مظہر اور پہلو ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور نماز باغ جنت کا پودا ہے جو پوری حفاظت کے بغیر پروان چڑھ ہی نہیں سکتا. ذرا سی غفلت اور ناقدری ہو جائے تو یہ بے ثمر ہو جاتا ہے. نماز ہی تمام دین کی محافظت کرتی ہے. اگر نماز ہدم کر دی جائے تو دین اور اخلاق کا سارا چمن تباہ ہو جاتا ہے. یہاں یحافظون آیا تو یہاں ساری وہ ظاہری چیزیں، شریعت کا ڈھانچہ پورا آئے گا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ النساء 103 آیت، کہ یہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے نماز. تو اس میں پوری چیزیں آ جائیں گی، یعنی وضو کا خیال رکھا جائے، اور لباس پاک صاف ہو، اور اس کے علاوہ وہ وقت صحیح ہو، غسل کی ضرورت ہے غسل کیا جائے، وضو صحیح کیا جائے، اور صحیح ٹائم پہ ادا کی جائے، قبلہ رخ کی جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ظاہری جو ڈھانچہ ہے یہ ہے.
یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے، یعنی ان کے لیے فردوس ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس یہ لفظ ان سب زبانوں میں باغ کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فردوس ایک بڑی جگہ ہے جس میں بکثرت باغ، چمن اور گلشن پائے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں اس کے لیے بڑا یہ آیا کہ یہ اس کو اپنے لیے جنت الفردوس طلب کرو۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا۔ دیکھیں کس قدر مجبور ہے اور یہ اکڑتا کتنا ہے کہ نہ پہلا غسل خود کرنے کے قابل ہوتا ہے، نہ آخری غسل خود کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کی بے بسی ملاحظہ کریں اور اس کا تکبر ملاحظہ کریں۔ اور کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت لذیذ پھل ہیں۔ یہ کھجور کا ذکر کیوں آیا کہ اہل مکہ کے ہاں کھجور اور اہل طائف کے ہاں انگور بہت ہوتے تھے، اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے۔ بہت سے لوگ اس کو چاولوں کے اوپر ڈال کے صرف اولیو آئل ڈال کے ہی کھا لیتے ہیں، یعنی سالن کا کام دیتا ہے۔ بہت سے روٹی کے ساتھ ویسے ہی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ زیتون کا تیل، اس کے بڑے فوائد ہیں، اور اس کا جو زیتون ڈائریکٹ ہے وہ بھی بہت فائدے کی چیز ہے۔ زیتون جو بحر روم کے گرد و پیش کے علاقے کی پیداوار میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اس کا درخت 1,500 ہزار برس تک چلتا ہے۔ حتیٰ کہ فلسطین کے بعض درختوں کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ طور سینا کی طرف اس کو منسوب کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں کا مشہور ترین اور نمایاں ترین مقام طور سینا ہے۔ اس درخت کا وطن اصلی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، اور ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ دیکھیں دودھ کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ایک اتنی لذیذ اور صاف شفاف سفید چیز نکال کے تمہیں دیتا ہے کہ نہ اس میں گوبر مکس ہوتا ہے، نہ اس میں خون مکس ہوتا ہے۔ اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے ہیں، ان کو کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو، یعنی جانوروں پر سواری بھی کی جاتی ہے اور ان کو کھاتے بھی ہو۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ شرک کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک شخص ہے ہمارے جیسا، اس کی عرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ اگر بھیجنا چاہتا تو فرشتے کو نہ بھیج دیتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ کوئی بشر رسول بن کے آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو فوراً ذرا سا جنون لاحق ہو گیا اور دماغ ذرا کوئی جن چپک گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے کچھ مدت اور دیکھ لو شاید اسے افاقہ ہو جائے۔ نوح نے کہا پروردگار ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، اس پر تو میری مدد فرما۔ رب انصرنی بما کذبون۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جانا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے جانا سوائے ان کے جن کے لیے پہلے بات ہو چکی ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا۔ یہ کس طرف اشارہ ہے کہ ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ یام کنان، وہ اسلام نہیں لایا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کو نہیں بتایا تھا، وہ منافقت کر رہا تھا۔ یہ اب غرق ہونے والے ہیں، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو پھر کہنا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور ہجرت کے وقت آپ نے کیا دعا پڑھی تھی؟ ربی اخرجنی مخرجا صدق وادخلنی مدخل صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ملتی جلتی دعائیں ہیں کہ اے پروردگار مجھے برکت والی
جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ دیکھیں بس تھوڑا سا ہی بیان کیا۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، یہ قوم عاد تھی۔ ان میں خود ہی انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی، اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ڈرتے نہیں ہو کیا؟ شرک کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ نعمتیں کس کی کھاتے ہو ہیں؟ نعمتیں کس رزق کس کا کھاتے ہو؟ تمہیں تخلیق کس نے کی ہے؟ تمہاری تقدیر کون بنا رہا ہے؟ تمہیں زمانے بھر کی جو آسائشیں ہیں وہ کس نے دی ہیں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا شرک کرتے ہوئے؟ اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں بہت آسودہ رکھا ہوا تھا، کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی۔ یہ کیسا رسول ہے؟ بکریاں چرایا کرتا تھا، شادیاں کرتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے۔ تو یہاں شروع سے ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے تو تم قبروں میں سے نکالے جاؤ گے۔ ہیہات لما توعدون، ہے یہ نہیں، یہ بالکل بعید ہے، یہ نہیں ہو سکتا یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی، ہمیں یہی مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ شخص اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑ رہا ہے۔ دیکھیں اپنے رسولوں کے لیے کس طرح کی باتیں کرتے تھے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر تو ہی میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر بہت پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آن لیا اور ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہوئی ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم اٹھائی، یہ عاد ثانی یا سمود۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد۔ پہلے حضرت ہود تھے، اب یہ سمود کی قوم آ گئی۔ اور پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ بنا کر چھوڑا۔ پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ لعنت ہے، یعنی رحمت سے دوری، اللہ کی نظر کرم سے دوری، ہدایت سے دوری۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنے معجزوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر اس نے تکبر کیا۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون فکذبوہما فکانوا من المہلکین۔ اور ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے، بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس کو ڈبو دیا آل فرعون کو سمندر میں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر ذات قراریم و معین، اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، چشمے اس میں جاری تھے۔ ہو سکتا ہے یہ بیت لحم جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی کہ وہاں وہ ایک سوکھا درخت تھا، انہوں نے پکڑا تو وہ ہری تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں اور نیچے سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اے رسول، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ ہارون رشید کو لوگوں نے کہا کہ امام شافعی کو قرآن پاک حفظ نہیں ہے۔ اس نے آزمانے کے لیے کیا کہ رمضان آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ امام صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ تراویح آپ پڑھائیں۔ تو آپ کا حافظہ اتنا بلا کا تھا، سارا دن ایک پارہ حفظ کرتے اور رات کو کھڑے ہو کے تراویحوں میں سنا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا ایک مہینے میں۔ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کر لیا، یعنی
کیا ایک ہی امت کہ اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے یہ پہلے آیا نا مسلمین، مسلمان، مسلمین، تو یہ کہ یہ تو شروع سے اللہ نے دین ایک ہی بنایا اور امت بھی ایک بنائی، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے۔ یعنی شروع میں تو یہی مذاہب بنے نا، یہودیت، عیسائیت، صابیت، مجوسیت، اور اب تو بے حساب مذاہب بھی ہیں، اور اسلام میں بہت زیادہ فرقے بن گئے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے، ہم نے اسلام کو بھی عجیب یعنی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا تو انہیں شعور ہی نہیں۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون الی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون۔ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کام کر کے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں۔ یہ گناہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہ صورت البقرہ میں بھی آیا اور جگہ پہ بھی آیا، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر بہرحال ظلم نہیں کیا جائے گا۔ زندگانی جس کو کہتے ہیں فراموشی ہے، یہ خواب ہے، غفلت ہے، سرمستی ہے، بے ہوشی ہے، یہ جو نہیں جاگتا اس کے لیے یہ ہے۔ ایک علامہ اقبال نے کہا کہ جو اپنی غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوگا تو اس کے لیے یہ سرمستی ہی رہے گی، اور وہاں جا کے کچا چٹھا کھل جائے گا کہ ہمارے ساری جو کرتوتیں کر کے جائیں گے، نیک بد عمل جو بھی، وہ اس کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے مختلف ہیں، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ چیخنا شروع کر دیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد، ہماری طرف سے اب کوئی مدد نہیں ملنی ہے۔ آگ جب نظر آئے گی، بلکہ نزع کے وقت ہی دکھ کا وقت شروع ہو جائے گا ان کا، کیونکہ وہ فرشتے ہی اور ہوں گے اور بہت برے طریقے سے جان نکالیں گے۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو شوق سے سنتے ہیں، قرآن کو اون کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بڑی دولت ہے، بڑے خزانے ہیں، ہمارا رب اس سے بہت راضی ہوگا۔ کتنے % لوگ ہیں؟ لوگوں کے پاس وقت نہیں، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گھروں کو سجانے میں، گھروں کو بنانے میں، ناجائز وسائل سے اولاد کو پروان چڑھانے میں۔ وہی اولاد پھر ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے بڑھاپے میں۔ اپنے گھمنڈ میں یہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اپنے چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کرتے تھے۔ سامرا کا لفظ آیا تو سامرا جو ہے وہ رات کے وقت بات چیت کرنا، گپیں ہانکنا، قصے کہانیاں سنانا، دیہاتی اور قصباتی زندگی میں
یہ راتوں کی گپیں چوپالوں میں ہوا کرتی ہیں، اور یہی اہل مکہ کا بھی دستور تھا۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ آپ تو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، 1,24,000 جو آئے وہ بھی تو یہی پیغام لے کے آئے تھے، پھر تم کیوں اتنے حیران ہو رہے ہو؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے ہی، اس سے یہ بدکتے ہیں؟ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنوں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوارا ہے، اس کو مجنوں کہہ رہے ہیں، جن چپک گیا۔ یا شاعر کہتے تھے کہ شاعروں کے پاس بھی کہا جاتا تھا کہ ایک جن ہوتا ہے قبضے میں جو ان کو شعر القاء کرتا رہتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں کہ قرآن انسان پر لکھی گئی کتاب ہے، اس کا موضوع انسان ہے، یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے سارے فوائد انسان کو ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کو کیا فائدہ ہے؟ بیان فطرت ہے، ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے باعث شرف ہے۔ 3 چیزیں ہیں جن کو صرف دیکھنے کا بھی ثواب ہے، ان میں سے ایک قرآن ہے، دوسرا خانہ کعبہ، تیسرے ماں باپ ہیں، صرف دیکھنے کا بھی اجر ہے۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رزاق ہے۔ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے اگر ہم ان کی باتیں مانیں گے تو ہمارا جو اتنا مثالی، وہ فرعون نے بھی یہی کہا تھا نا، مثالی طرز زندگی، اتنی شاندار لائف سٹائل ہمارا، اتنی عیاشیاں، اتنے موج میلے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ ہم نہیں مان سکتے۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں یہ آج کل مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ یعنی پہلے جب آپ مکہ میں تشریف فرما تھے تو قحط آیا تھا، 60 سالہ قحط تھا، اس میں یہ ہڈیاں، پتے، مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے، نہ عاجزی اختیار کی۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو تم دیکھو گے کہ یہ اس حالت میں ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے، اس وقت بھی مایوسی ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں، سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، یعنی ایک آدم کی اولاد اور پوری دنیائیں بھری پڑی ہیں، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضے میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ غور نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون۔ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے۔ یہ کہتے ہیں جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے یہ وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے۔ ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے تو یہ فوراً کہیں گے للہ، سیقولون للہ، تو فوراً یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی ہے۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر کہو کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ۔ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا رب اس کے ساتھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر
رب اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، یعنی ڈھیر سارے معبود ہوتے تو ان کی جیسے انسانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اقتدار کی جنگ ان میں بھی ہوتی، کوئی آسمان پہ چڑھتا، کوئی کسی طرح کنٹرول سنبھالتا، کوئی کہتا ہے ابھی دن نکالنا ہے، کوئی کہتا نہیں ابھی رات رکھنی ہے، کوئی کہتا ہے اس کو زندہ رکھنا ہے، کوئی کہتا نہیں اس کو تو مارنا ہے، تو یہ تو نظام چل ہی نہ سکتا۔ تو تم سمجھتے نہیں کہ ایک ہی رب ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کرتے ہیں۔ اے رسول دعا کرو، قل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اور دعا کرو پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اگر وہ میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے رسول برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، اور دعا کرو قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون، دعا کرو اے پروردگار میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، میں تیرے اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے شیطان میرے پاس آئیں۔ تو یہ جو دعا ہے اگر نماز میں یعنی آپ کو خیالات بہت زیادہ آ رہے ہوں اور آپ بھول رہے ہوں، کئی دفعہ رکعتیں بھول جاتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ کے تو بائیں طرف اگر ایسے کتھو کر دیا جائے تو پھر شیطان کی اکساہٹ سے نجات ملتی ہے، اور ویسے بھی شیطان کی اکساہٹ سے بچنے کے لیے یہ بہت پیاری دعا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین الہی آمین۔ 98 تک ہم نے کی ہے سورۃ المؤمنون، تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔